ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 142، دوسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ جلد ہی لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کہ انہیں کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا ہے جس پر وہ تھے۔ آپ کہہ دو، مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سیقولو فرمایا ہے، یعنی کہ جب سین آتا ہے مضارع سے پہلے تو اس کا مطلب مستقبل قریب میں یہ واقعہ ہونے والا ہے، یعنی فوراً یہ بات ہونے والی ہے، جلد ہی، اس کا مطلب یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ازلی علم سے یہ خبر دیا ہے کہ جلد ہی لوگوں میں سے بے وقوف اعتراض کریں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کے اپنے جو نفس کی اصلاح کو نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ سے پہلے ان کی اعتراضات کی خبر اس لیے دی تاکہ مومنوں کے دلوں پر اس کا اثر کم ہو اور ان کے دل زیادہ متاثر نہ ہوں، یعنی کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتا دی پہلے ہی کہ تاکہ مومن یہ جان لیں کہ یہ تو ہونا ہی تھا، انہوں نے اعتراض کرنا ہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو قبل از وقت اعتراضات کا جواب دینے کے لیے وہ تیار ہو جائیں کہ جو بھی وہ اعتراض کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے انہیں ان کے قبلے سے پھیر دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، کفار مکہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف رخ کیے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف قبلہ بنا لیا اور وہاں پہ رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ پھر اس کے بعد جب یہ آیت دوبارہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے تبدیل کر لیا۔ تو یہاں پہ یہ جو بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات اس لیے کہی کہ عقل مند شخص کو بے وقوف کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے، یعنی جو جانتا نہیں ہے، بے وقوف ہے، اس کی بات کو نظر انداز کرنا چاہیے اور اللہ کا حکم مان کر اس پر کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر وہی شخص عمل کر سکتا ہے کہ جو بھرپور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہو، توکل رکھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر وہی شخص اعتراض کرتا ہے جو بے وقوف اور جاہل ہو، اور عقل مند جو ہے وہ ہر حکم کی اطاعت کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات فرمائی ہے، اور اس سے ہی ملتی جلتی ایک بات سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے والا مان لے جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، یعنی کہ جو بھی ان کے درمیان جھگڑا ہے کہ بھئی یہ کیسا نبی ہے، کبھی ادھر کر کے نماز پڑھتا ہے تو کبھی ادھر، کیا ہے یہ، تو ان کا آپس میں یہ جھگڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر صاف الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ بس بات تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، بس اس کو مان لیں آنکھیں بند کر کے،
اس میں کیا لاجک ہے کیا نہیں ہے، اس چیز کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے نا بالکل بھی، بس اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ہمارا کام عمل کرنا ہے، ہمارا کام یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے اور کیا نقصان ہو رہا ہے، اور اس طرح کرتے تو ایسے ہو جاتا اور اس طرح، یہ نہیں، بلکہ بس سمپل یہ کہ اللہ کا حکم بس، اور نبی کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بھی فرمایا ہے کہ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے خود اپنے معاملے میں اختیار ہو، یعنی معاملے کا جب فیصلہ ہو جائے کہ یہ ہے تو اس کو فالو کرنا ہے، بجائے اس کے کہ اپنی بات کو اوپر کر دے، اپنی بات لے آئے۔ اب یہاں پہ یہ جو بات ہے صفحہ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو صفحہ کہا ہے، کہ جو یہودی ہیں وہ اصل میں بے وقوف ہیں، اور عرب کے مشرک علماء بھی، عرب کے جو مشرک ہیں وہ، اور علماء یہود اور منافق، یہ لوگ جو ہے وہ بے وقوف ہیں، اس لیے کہ یہاں سے جو بات ہے کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، جب تو ان کو اعتراض نہیں ہو رہا تھا مشرکوں کو، عرب کے مشرکوں کو، لیکن جب مدینہ گئے اور بیت المقدس کی طرف رخ کیا تھا تو تب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، یعنی وہاں پہ رخ کر لیا انہوں نے۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرف رخ کیا دوبارہ، تو مکہ والے یہ کہنے لگے، مکہ کے مشرکین، اب انہوں نے قبلے کی طرف تو رخ کر لیا ہے نا، تو اب یقیناً ہمارے دین پہ بھی آ ہی جائیں گے۔ ہاں، اس لیے کہ انہوں نے یہاں پہ، کیونکہ کعبہ میں اس وقت 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس لیے وہ ان کو یہ وہ سوچنے لگے، یعنی ایک ان کا انداز تھا، اس لیے یہ کہ وہ بے وقوف اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے۔ اور پھر اس طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ بیت المقدس سے اس طرف کے، بیت المقدس کی طرف جب قبلہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہودی اور نصارہ بڑے خوش ہو گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف قبلہ رخ اپنا کر لیا، تو انہوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کر دیے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اچھا، اب یہ بات آپ سوچیں کہ شروع سے ہی جو قبلہ تھا نا، وہ کعبہ ہی تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو گھر بنایا وہ کعبہ بنایا، ٹھیک ہے؟ بنوایا فرشتوں سے، فرشتوں نے پہلے بنایا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو باقاعدہ، جب اس کی باقیات رہ گئی تھیں، وہ زمانے کے حالات کی وجہ سے جو ہے گر گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ گھر بنایا، اور ہمیشہ سے وہ قبلہ رہا۔ اچھا، بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایسے ہوا کہ جو نبی آئے تو اس پہ جب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور حکومت میں جب وہ ہیکل سلیمانی بنا اور یہ پورا بیت المقدس بنا، تو اس پہ وہ پھر یہ ہوا کہ اس کو جو ہے وہ قبلہ بنایا گیا، اور وہاں پہ جو ہے وہ پھر اس طرح سے وہ قبلہ بننے لگا، لیکن اصل جو قبلہ تھا شروع سے وہ یہی کعبہ تھا، کعبہ ہی تھا، کچھ عرصے کے لیے وہ قبلہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ پھر یہ بات ہے کہ قبلہ کیا ہوتا ہے؟ قبلہ کیونکہ سامنے ہوتا ہے نا، قبلہ یعنی عبادت کرنے کے لیے کوئی رخ جو ہو نماز کے لیے، اس کو قبلہ کہتے ہیں۔ عموماً جب نماز پڑھنا ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں قبلہ کس طرف ہے، ایسے پوچھا جاتا ہے، تو اس لیے کہ وہ نماز پڑھنے کا رخ کب بتاتا ہے، متعین کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، یہ قبلہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی انبیاء کی سنت پر عمل کیا تھا جب وہ مدینہ گئے تھے، یعنی کہ بیت المقدس کی طرف رخ کیا تھا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کیا، اپنی مرضی سے تو نہیں کیا نا۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو پھر قبلہ بیت اللہ ہو گیا، اور
یہ بات ہے کہ مدینہ میں ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ ٹھہرا دیا تھا۔ تو کیوں ٹھہرا دیا تھا؟ کیونکہ مسلمانوں کی آزمائش کرنی تھی۔ جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں تو مدینہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش رکھی کہ ان کی دلوں کی بھی ہجرت ہوئی ہے کہ نہیں، یا دل ان کے وہیں پر ہی ہیں، صرف جسمانی ہجرت کر کے آئے ہیں اور گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، تو اللہ کے فیصلے کے مطابق قبلے کو بھی چھوڑ دیا ہے کہ نہیں، یعنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لینے کے لیے ان کے ساتھ یہ کیا تھا، 16 یا 17 ماہ کے لیے یہ کام ہوا تھا۔ اور پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف قبلہ کروا کے پھر دوبارہ بیت اللہ کی طرف قبلہ کروایا، تو امت مسلمہ کو وہ جگہ دینی تھی، وہ امامت دینی تھی اصل میں، جو بنی اسرائیل کو دی ہوئی تھی، ان سے لینی تھی وہ۔ یہ بھی بات تھی قبلے کی تبدیلی، کہ اب قیامت تک بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ جو ہوگا وہ قبلہ ہوگا ہر ایک کا، یعنی آپ لوگ نہیں اس کی طرف رخ کرو گے تو آپ تو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے شروع سے نازل کیا دین وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنا فرقہ الگ بنا لیا، یہودی بنا لیا، اپنے آپ کو نصرانی بنا لیا، ایک ہی دین تھا۔ اب بیت المقدس نہیں ہوگا قبلہ، اب کعبۃ اللہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ بین الاقوامی جو ہے وہ مرکز بنے گا سب کا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ اور قبلے کی تبدیلی پر کیا ہوا؟ یہود کا پروپاگنڈا شروع ہو گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیشہ سے یہی قبلہ رہا ہے، تو اس کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ اور پھر یہ کہ صرف اس وجہ سے کہ یہ یہودیوں کی مخالفت ہے سراسر، ان کی یہ باتیں تھیں۔ اور پھر یہ بات کہ یہود نے معاذ بن جبل جو صحابی ہیں ان سے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قبلے کو نعوذ باللہ حسد سے ترک کر دیا، یعنی حسد کرتے ہیں وہ، حالانکہ وہ خود ہی کرتے تھے، وہ خود ہی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات کر رہے ہیں۔ ہاں، تو اور یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیسا نبی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ایک طرف کبھی رخ کرتا ہے، کبھی دوسری طرف رخ کرتا ہے، یعنی اس طرح کی باتیں پھیلانی شروع کر دیں۔ اور پھر یہ کہ وہ نمازیں جو آپ نے بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھی مسلمانوں نے، وہ تو ضائع ہو گئیں پھر تو، مطلب اس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں پر اس طرح کی یعنی وسوسے ڈالے جا رہے تھے اور ان کو پریشان کیا جا رہا تھا۔ تو اعتراضات ان کے اس لیے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ اپنا دشمن سمجھتے تھے، اور وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی ایسی چیز ملے، اور اعتراض اسی لیے کیے جا رہے تھے ان کو کہ تاکہ وہ کسی طرح سے بھی اسٹیبل نہ ہوں، بلکہ اکھڑ جائیں ان کے پاؤں۔ اور پھر یہ کہ ان کے کچھ ہم نوا ہو گئے تھے جو منافق تھے، بے دین تھے، لیکن بظاہر وہ دیندار بنے ہوئے تھے۔ اچھا، پھر یہ بات ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا حسد 3 چیزوں پر ہے۔ ایک تو یہ کہ ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے مخصوص کرنے کا حکم ساری امتوں کو ملا تھا۔ یہود نے ہفتے کے دن کو مقرر کر لیا، اور نصارہ نے جو ہے وہ اتوار کا دن لے لیا، اور در حقیقت وہ جمعے کا دن تھا، جمعہ تھا نا وہ، لیکن مسلمانوں نے جمعہ لے لیا۔ دوسرے، وہ قبلہ جو تحویل کے بعد مسلمانوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اس کی کسی اور امت کو توفیق نہیں دی گئی، ٹھیک ہے، وہ مسلمانوں کا قبلہ بنا، یعنی کہ بیت اللہ۔ اور تیسرے، امام کے پیچھے آمین کہنا اونچی آواز سے۔ یہ تینوں خصلتیں صرف مسلمانوں کو میسر ہوئیں، اور اہل کتاب ان سے محروم ہیں۔
اہل کتاب کو یہ چیزیں نہیں ملی اور مسلمانوں کو یہ چیزیں ملی، اس وجہ سے وہ حسد کرتے ہیں مسلمانوں سے۔ اور کفار قریش نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جائے پیدائش کے مشتاق ہو گئے ہیں، یعنی جہاں پہ وہ پیدا ہوئے تھے اسی طرف وہ رخ کرنے لگ گئے ہیں، تو پھر وہ اس کا مطلب ہمارے دین پر واپس آ جائیں گے۔ اور پھر مومنوں نے قبلے کا حکم کو کیا سمجھا؟ انہوں نے یہ سمجھا مومنوں نے کہ یہ قبلے کی سمت نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے مانا، اور اللہ تعالیٰ جس طرف کہیں گے ہم اسی طرف اپنا قبلہ بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہیں گے ہم یہاں بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو کہیں گے ہم بیت المقدس بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کو کہیں گے ہم کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا لیں گے۔ اصل بات ہی یہ ہے، مومن کی شان ہی یہ ہوتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرے لیے پاسبل ہوگا کہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اس بارے میں، وہ حکم کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق اپنے سارے جو ہے وہ کام کرتا ہے اس حکم کے مطابق۔ اب پردے کی بات آ گئی، تو پردے کو جو ہے وہ اللہ کا حکم سمجھ کے جو کرے گا اس کے لیے راہ نجات ہے۔ اور اگر کوئی کہے گا نہیں میری تو سانس بند ہو جاتی ہے، میں کیسے پردہ کروں گی، اور یہ اپنی ہی باتیں سوچنے لگے، اللہ کا حکم نہ مانے اور اتنی زیادہ تنگی محسوس کرے، تو کیا ماسک لگانے کی بات نہیں آئی تھی پچھلے دنوں؟ کیسے مزے سے لوگ ماسک لگا رہے تھے، اور کتنے موٹے موٹے ماسک بھی آئے تھے، وہ لگا کے پھر رہے تھے، کچھ نہیں ہو رہا تھا، ان کی سانس نہیں بند ہو رہی تھی اس وقت پہ۔ پردے کی جب بات آتی تھی تو سانس بند ہوتی تھی، اور ہاں، اور جب ماسک کی بات آئی تو کسی کی سانس بند نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کا حکم کدھر چلا جاتا ہے پھر، اور ہماری یہ باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو بس ہر معاملے میں اللہ کا حکم اگر دیکھیں نا، کوئی بات ہی مشکل نہیں لگتی۔ جب دنیا کے لیے مشکلیں اٹھا لیتے ہیں، دنیا کی پریشانی جو ہے نا وہ اس کو برداشت کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کے لیے تو سب سے پہلے کرنی چاہیے تھی نا۔ ہاں جی، اور پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو کے کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو جب خوشی ملے گی تو ظاہر ہے ہمیں ہی کچھ دیں گے نا، اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا؟ یہ سوچنا چاہیے نا کہ جنت ملے گی ہمیں۔ قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ کہہ دو مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، یعنی مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور کوئی سمت اس کی ملکیت سے باہر نہیں، اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ اس قبلے کی طرف بھی اس نے رہنمائی کی ہے جو ملت ابراہیم کا حصہ ہے۔ پھر اعتراض کرنے والے اس چیز پر اعتراض کرتے ہیں جو ان کی ملکیت ہی نہیں ہے۔ بھائی اعتراض کس چیز کا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جگہ ہے وہ بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو بھی بنایا تھا اور اس کو بھی بنا رہے۔ تو یہ ایک وجہ اس حکم کو تسلیم کرنے کو واجب قرار دینے والی ہے کہ سارا کچھ ہی اللہ تعالیٰ کا ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر جھگڑا کیا ہے؟ پھر تو جہاں اللہ تعالیٰ کہے گا وہیں رخ کر لو۔ سارا اختیار ہی جب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور نیکی اللہ تعالیٰ نے ہی قبول کرنی ہے جس نے حکم دینا ہے۔ تو قبلے کی طرف رخ کر نماز پڑھنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے متعین کیا گیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی حکم دینے والا معبود ہے، اور عبادت کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، تو وہ جدھر رخ پھیر دے اس کا، اسے ادھر ہی پھر جانا چاہیے۔ تو اسی طرح سے ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا کہ وہ نماز میں ہی تھے لوگ، ان کو پتہ نہیں تھا کہ قبلہ بدل گیا ہے، اور وہ رکوع کی حالت میں تھے، کسی نے وہاں سے اعلان کیا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے قبلہ بدل گیا ہے، تو وہ بیت المقدس ہے اس طرف، اور اس کے اپوزٹ بالکل الٹا بیت اللہ، وہ رکوع کی حالت میں ہی تھے، امام جو ہے وہ چل کے اس طرف رکوع کی حالت میں ہی اس طرف آیا، اور سارے لوگ رکوع کی حالت میں ہی مڑ گئے، یعنی عمل ایسے کیا تھا لوگوں نے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ایسے کیا تھا فوراً، یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد میں دوسری نماز ایسے پڑھ لیں گے، یہ نہیں، اسی نماز میں وہ پلٹ گئے تھے کہ یہ رخ بدل گیا ہے۔ اور مسجد ہے، مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد، یعنی کہ پہلے وہاں پہ نماز ہو رہی تھی، پھر اس کے بعد اس طرف نماز ہوئی، اس کا نام ہی یہ پڑ گیا تھا۔
اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں آیت کا اختتام ہو رہا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو صراط مستقیم سے مراد یہاں پہ دین اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آنے کے بعد قبلہ ابراہیم کی طرف رخ کرنا ہے، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا اس کی طرف رخ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے ہدایت کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور اس لیے اسی سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ ہدایت اور گمراہی کے کچھ اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عدل کی وجہ سے پیدا کیے جاتے ہیں۔ جب بندہ ہدایت کے اسباب کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، تو پھر اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہدی بہ اللہ من یتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلا۔ جس کو فکر لگ جائے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، اس کو ہدایت ملتی ہے۔ جس کو اپنی خواہشات کی فکر ہو اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی فکر لگے نا، میں اللہ کو راضی کر لوں، اس کو ہدایت ملتی ہے، اور وہ اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب ہو، اور اس دنیا میں ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ رہیں، اور جب ہمارے موت آئے تو ہم ایمان کے ساتھ ہی رخصت ہوں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.